باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہج العربیہ کی پہلی جلد اور پہلی جلد کا 11واں درس صفحہ ہے 29 کو کہیں گے تسعۃ و عشرون، درس 11واں تو کہیں گے الدرس الحادی عشر یعنی 11واں درس۔ 11واں درس دیکھیے، ایک تصویر نظر آ رہی ہے، تصویر میں ایک پنجرہ ہے، پنجرے میں ایک چڑیا یا طوطا ہے، یہاں کچھ اشخاص ہیں، ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، کہہ رہے ہیں ھذا رسم، یعنی یہ پکچر ہے یا فوٹو ہے۔ ہاں دیکھیے ھذا رسم، یہ تصویر ہے، ھذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر جمیل خوبصورت ہے۔ اب جہاں جدا لگا دیتے ہیں اس کے معنی ہو جاتے ہیں بہت، ٹھیک ہے۔ ھذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ ما فی الرسم یا عزیزو، یا عزیز یہاں نام ہے، ٹھیک ہے، یا حرف ندا ہے، عزیزو منادا ہے، منادا جس کو ندا دی جائے۔ ما فی الرسم یا عزیزو، اے عزیز تصویر میں کیا ہے؟ کہا فی الرسم قفصون، تصویر میں پنجرہ ہے۔ یاد رکھیے گا قفصون کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، یہی وہ حالت ہے کہ جس میں مبتدا کیا آتا ہے؟ نکرہ آ جاتا ہے، ورنہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، ٹھیک ہے۔ ما فی القفص، تصویر میں کیا ہے؟ کہا فی القفص طائرون، تصویر میں پرندہ ہے۔ یا فی القفص، یہاں فی الرسم کیا ہوگا؟ یہ خبر مقدم، اس کو بولیں گے خبر مقدم، جو ملحق ہوگا، جار مجرور ہے تو یہ متعلق ہوتا ہے کسی سے۔ اذالک الطائر ببغاء، کیا وہ پرندہ، اذالک الطائر، ٹھیک ہے، کیا وہ پرندہ ببغاء طوطا ہے؟ کہا نعم، ہاں، ذالک الطائر ببغاء، یہاں پہ بتائیے طائر خبر ہے کہ ببغاء خبر ہے؟ جملے میں اعراب کیا ہوگا؟ ذالک مبتدا ہے، لیکن خبر کون سا ہے؟ ببغاء کیا الطائر؟ الببغاء، ببغاء خبر ہے، الطائر نہیں ہے۔ طائر کیا ہے؟ مشار الیہ، ذالک اس میں اشارہ، اور طائر مشار الیہ۔ کیف ذالک الطائر، وہ پرندہ کیسا ہے؟ کیف ذالک الطائر، وہ پرندہ کیسا ہے؟ کہا ہوا جمیل جدا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ لمن ھذا القفص، لمن یعنی کس کے لیے، من مانے ہوتا ہے کون، وہی لام یہاں لگا دیا تو ہو جائے گا کس کے لیے۔ لمن ھذا القفص، یہ پنجرہ کس کے لیے ہے؟ کہ ھذا القفص، اب وہ والا جواب میں یہ والا لام استعمال کریں گے، لفریدین، یعنی یہ پنجرہ فرید کے لیے ہے۔ سوال میں بھی ہم نے استعمال کیا، اور اسلام کو لام، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے ہم نے کیا کہتے ہیں، جواب میں بھی، اور سوال نہیں، لام تعلیل نہیں ہے، یہ لام حرف جر ہے جو ملکیت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، مالکیت کے لیے، مالکیت۔ آغا یہ جو ہوا جمیل جدن میں جمیل بھی خبر ہے اور جدن بھی خبر ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں، جدن کا اعراب خبر کا نہیں ہے، جدن کا اعراب ہے جیسے ماں کا اعراب ہے، سنیں، ماں کا نام کا اعراب ہے، کیفہ کا اعراب ہے، اور آ کا اعراب ہے۔ یہ ماں دکھ رہا ہے، یہاں اوپر دیکھیں من دکھا تھا، اوپر کہیں آیا تھا نا کسی میں، اس والی میں آیا تھا من، تو ان سب کا اعراب انشاءاللہ تھوڑا اور رک جائیں، آپ بعد میں بتائیں گے، چونکہ ان کا اعراب جملے کے اعتبار سے ہوتا ہے، واضح۔ اب دیکھیے کیف ذالک الرسم، ان کا اس تصویر، کئی وہ تصویر کیسی ہے؟ کہیں گے ذالک الرسم جمیل جدا، یہ کیفہ ہٹا دیں گے، جواب دیں گے ذالک الرسم جمیل جدا۔ این الطائر، پرندہ کہاں پر ہے؟ تو کہیں گے الطائر
فی القفص، پرندہ کہاں پہ ہے؟ پنجرے میں ہے. اہو لفریدین، کیا وہ فرید کے لیے ہے؟ تو اہوا کے لیے کہیں گے کیا؟ وعلیکم السلام. اہو لفریدین کہیں گے نعم، ہٹا دیجئے، نعم ہوا لفریدین. اہوا اسودو، کیا وہ کالا ہے؟ تو کہیں گے لا ہوا اخضرو، چونکہ وہ طوطا تھا نا، طوطا تو کالا ہوتا نہیں، کہیں گے لا ہوا اخضرو. اہوا جمیلون، کیا وہ خوبصورت ہے؟ کہیں گے نعم ہوا جمیلون، ہاں وہ خوبصورت ہے. آگے یہاں پہ دیکھ لیں یہ کتاب کس کی ہے، تو کس کی کے لیے کیا لائیں گے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ تو دیکھیے یہ والا انداز استعمال کریں گے جو یہاں پہ تھا، ٹھیک ہے؟ لمن، ہاں کہیں گے لمن ھذا الکتاب، واضح؟ کہیں گے لمن ھذا الکتاب. طوطا کس کا ہے؟ لمن الببغاء. وہ پنجرہ کس کا ہے؟ تو لمن القفص. کیسی ہے؟ تصویر کیسی ہے؟ کیسی کے لیے کیا لائیں گے؟ کیفا. کیفا، ہاں کیفا ھذا الرسم، کیا وہ گھر خوبصورت ہے؟ تو کیا کی جگہ حل، وہ گھر خوبصورت ہے. حل ذالک البیت جمیلون، ٹھیک ہے؟ اور دیکھ لیں ایک آدھ مثالیں. کیا یہ کتاب قرآن ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ حل ھذا الکتاب، ھذا الکتاب کہیں گے، یاد رکھیے گا، اس کو نہ فراموش کیجئے گا. کہیں گے یہ اس طرح سے حل ھذا الکتاب قرآنون، یعنی کیا یہ کتاب، یہ ھذل یاد رکھیے گا، ھذا الکتاب. اب اسی طرح سے جیسے ہم نے جو اور پہلے اس سے پہلے بتایا تو اس میں بھی کیا وہ گھر خوبصورت ہے؟ تو کہیں گے حل ذالک، الف لام آئے گا، حل ذالک البیت جمیلون. یہاں دیکھیے یہ دین بہت سہل ہے، مشکل نہیں. ایک ساتھ بنائیں گے اس کو، یہ دین بہت سہل ہے. ھذا الدین، کہیں گے ھذا الدین، دین پہ الف لام لائیں گے. ھذا الدین سہل، خبر بنائیں گے، بہت کے لیے جداً لا دیں گے. ھذا الدین سہل جداً، مشکل نہیں ہے. لا صعب، کیا کہیں گے؟ لا صعب، یعنی مشکل نہیں ہے. یہاں دیکھیے میں لکھ دیتا ہوں ھذا الدین، ھذا الدین سہل، سہل جدا لا صعب، ٹھیک ہے؟ ھذا الدین سہل جدا لا صعب، ٹھیک ہے؟ یہ دین بہت آسان، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اور ایک آدھ مثال کوئی ایسی تو نہیں جو اس میں مشکل لگے. یہ سبق آسان ہے، مشکل نہیں، تو سیم طریقے سے بنائیں گے. جو یہ والی بنایا ہم نے، یہ سبق آسان ہے تو ھذا الدرس، الف لام آئے گا. ھذا الدرس سہل لا صعب. والحمد للہ رب العالمین. اس تمرین کو کر لیجئے گا، انشاءاللہ کوئی مشکل آئے گی تو ہم خدمت حاضر ہیں. پھر کل ہم لوگ 12واں درس لیں گے. الحمد للہ رب العالمین.